دوستوں کبھی سوچا ہے کہ رمضان کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ پہلا رمضان کیسا تھا جب روزے فرض کیے گئے؟ دوستوں آج میں آپ کو رمضان کی شروعات کی ایک ایمان افروز کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ رمضان کی شروعات کیسے ہوئی؟ دوستوں 2 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ وہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت لے کر آئے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوستو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یوں رمضان کا پہلا مہینہ مکمل روزے رکھ کر گزارا گیا۔ دوستو سب سے پہلا روزہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اس وقت مسلمانوں میں روزے کا بہت زیادہ شوق اور جذبہ تھا کیونکہ وہ اللہ کی رضا اور مغفرت چاہتے تھے۔ شروع میں روزہ رکھنے کا طریقہ تھوڑا الگ تھا۔ جو شخص افطار کے بعد سو جاتا وہ اگلے دن کی سورج غروب ہونے تک کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ ایک صحابی حضرت قیس بن سرما رضی اللہ عنہ روزہ رکھ کر کام کرنے کے بعد گھر آئے، افطار سے پہلے سو گئے اور اگلے دن بغیر کھائے پیے روزہ رکھا جس سے وہ بہت کمزور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ایک اور آیت نازل فرمائی: اب تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا اور کھانے پینے کی اجازت دی گئی۔ اب روزے کا طریقہ وہی ہو گیا جو آج ہے، یعنی سحری سے مغرب تک روزہ اور افطار کے بعد کھانے پینے کی اجازت۔ دوستو اسی رمضان میں پہلی بار تراویح پڑھی گئی۔ نبی نے پہلے رمضان میں تراویح کی نماز ادا کی اور صحابہ بھی شامل ہو گئے۔ کچھ دن بعد صحابہ بڑی تعداد میں تراویح کے لیے جمع ہو گئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ صبح جب صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اسے ادا نہ کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 14 ہجری میں سب کو ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا حکم دیا اور آج تک یہی طریقہ چل رہا ہے۔ دوستو اسی رمضان میں مسلمانوں کو اپنی پہلی اور سب سے بڑی جنگ لڑنی پڑی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی جب 313 مسلمان 1000 سے زیادہ کفار کے خلاف لڑے۔ صحابہ نے بھوک اور پیاس میں بھی اللہ کے لیے جہاد کیا اور کامیابی حاصل کی۔ اللہ نے فرشتے نازل کیے اور یہ ثابت ہوا کہ روزہ کمزوری نہیں بلکہ طاقت۔ دوستو یہ وہی رمضان تھا جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی نشانیوں پر مشتمل ہے۔ دوستو قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی کا بہترین راستہ دکھانے والا نور ہے۔ دوستو اللہ نے وعدہ کیا کہ قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ یہ پریشان دلوں کو سکون دیتا ہے اور زندگی کے مسائل کا حل بتاتا ہے۔ جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں تو ہمارے سارے پچھلے گناہ مٹ سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارا روزہ صرف کھانے پینے سے دور رہنے کا نہ ہو بلکہ ہم ہر برے کام سے بھی بچیں۔ یہ رمضان ہماری زندگی بدل سکتا ہے اگر ہم اسے ضائع نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کا مہینہ آیا جو برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے، تمہاری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہے، تمہاری نیکیوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ دوستو رمضان عام مہینوں جیسا نہیں بلکہ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے اور ہم پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ سوچیں اگر ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، قرآن پڑھیں، دعا کریں اور اچھے کام کریں تو اللہ ہم پر کتنا خوش ہوگا۔ یہ وقت اللہ کے قریب جانے کا ہے، اس لیے اسے ضائع نہ کریں اور اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں۔